بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلاۃ اللہ سلام اللہ علیکہ یا رسول اللہ، صلاۃ اللہ سلام اللہ علیکہ یا حبیب اللہ۔ عزیز و دوستو بزرگوں، کل ہم نے آپ کو تیمم کے احکامات کے بارے میں بتایا تھا کہ تیمم کن حالات میں کرنا چاہیے، اور آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ تیمم کن چیزوں کے ساتھ کرنا جائز ہے اور کن چیزوں کے ساتھ کرنا منع ہے۔ تو اس کا فارمولہ یہ ہے کہ مٹی یا مٹی کی جنس سے کوئی بھی چیز ہو تو آپ اس کے ساتھ تیمم کر سکتے ہیں، اور جو چیز جلانے سے جل جائے اور گلانے سے گل جائے اس کے ساتھ تیمم کرنا جائز نہیں ہے۔ تو آپ کو بتائیں گے اور دکھائیں گے خاص طور پہ کہ کن چیزوں کے ساتھ ہم تیمم کر سکتے ہیں اور کن چیزوں کے ساتھ تیمم نہیں کر سکتے۔ سب سے پہلے جناب یہ مٹی ہے ہمارے پاس، اس کے ساتھ ہم تیمم کر سکتے ہیں، اور یہ اس کی جنس ہے ریت، اس کے ساتھ تیمم کر سکتے ہیں۔ سیمنٹ ہے، اس کے ساتھ بھی تیمم کر سکتے ہیں۔ پتھر پڑا ہوا ہے، اس کے ساتھ بھی تیمم کر سکتے ہیں۔ یہ اینٹ ہے کچی اور پکی، ان دونوں کے ساتھ ہم تیمم کر سکتے ہیں۔ اور جن چیزوں کے ساتھ تیمم نہیں کر سکتے ان میں سب سے پہلے آٹا ہے، اس کے ساتھ تیمم نہیں کیا جا سکتا۔ یہ گتا پڑا ہوا ہے، اس کے ساتھ تیمم بھی نہیں ہو سکتا۔ پلاسٹک ہے، اس کے ساتھ تیمم نہیں ہو سکتا۔ تھرموپول ہے، اس کے ساتھ بھی تیمم نہیں ہو سکتا۔ یہ کاغذ ہے یا پیپر ہے، اس کے ساتھ بھی تیمم نہیں کیا جا سکتا۔ یہ لکڑی ہے، اس کے ساتھ بھی تیمم نہیں ہو سکتا۔ یہ لوہا اور اس کی جنس میں سے ایک پلیٹ ہے، اس کے ساتھ بھی تیمم نہیں کیا جا سکتا۔ اچھا، اب تیمم کیسے کریں گے؟ سب سے پہلے تو یہ ہے، سرکار نے ارشاد فرمایا کہ التیمم ضربتان، کہ تیمم دو ضربوں کا نام ہے، ضربۃ الوجہ اور ضربۃ الید۔ یہ مٹی ہے، اس کے ساتھ ہم جناب ایسے کر کے نا جھاڑیں گے۔ اس طرح جھاڑنا ہے، اس طرح نہیں جھاڑنا۔ اس طرح جب جھاڑیں گے تو جو مٹی گرنی ہے گر جائے گی۔ سب سے پہلے ہم اپنے چہرے کو مسح کریں گے، یہ جب ہو جائے گا پھر دوسری مرتبہ پھر جھاڑیں گے۔ جھاڑنے کے بعد جناب یہ 3 انگلیاں نیچے ہیں اور ایک اوپر ہے، اس طرح شروع کریں گے اور یہ یہاں پہ ختم کریں گے۔ پھر یہاں سے شروع کریں گے، ایسے نیچے سے آ کے پھر ایسے اوپر سے۔ یہ ہمارا تیمم مکمل ہو گیا ہے۔ پہلے ہم نے چہرے کا مسح کرنا ہے، پھر ہم نے بازو کا مسح کرنا ہے۔ ہمارا یہ مکمل ہو گیا ہے تیمم۔ اور تیمم بھی جو چیزیں وضو کو توڑنے والی ہیں وہی چیزیں تیمم کو بھی توڑنے والی ہیں۔ اچھا، ایک بچے نے ہم سے پوچھا ہے کہ جب ہم سفر کر رہے ہیں، گاڑی میں ہیں، ٹرین میں ہیں یا جہاز میں ہیں، تو ہمارے پاس نہ تو پانی موجود ہے اور نہ ہی مٹی موجود ہے، لیکن نماز کا ٹائم بھی جا رہا ہے، تو ہم کیا کریں؟ تو اس کے لیے یہ ہے کہ جناب اس طرح کا مٹی کا پیالہ ہو اگر آپ کے پاس، تو اس کے اوپر آپ تیمم کر کے اپنی نماز ادا کر سکتے ہیں۔ تو یہ وہ صورتیں ہیں جب پانی موجود نہ ہو تب ہم تیمم کریں گے۔ اگر کوئی بندہ مریض ہے تب بھی تیمم کر کے اپنی عبادات کو مکمل کرے گا۔ سفر کی حالت میں اس طرح کا اگر پیالہ اپنے پاس رکھ لیں گے تو اس کے ساتھ آپ تیمم کر کے اپنی نماز کو، اپنی عبادات کو مکمل کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور کل انشاءاللہ تعالیٰ ہم آپ کو وضو کے مسائل اور وضو کے معاملات آپ کو بتائیں گے، پریکٹیکلی کر کے دکھائیں گے کہ وضو کیسے کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔